بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑے محدث ہیں حضرت یونس بن عبید رحمہ اللہ، ان کا ارشاد ہے کہ اگر دو چیزیں آدمی کی سدھر جائیں، آدمی اگر دو چیزوں کی اصلاح کر لے تو اس کے علاوہ اس کی زندگی کی تمام چیزیں انشاءاللہ خود بخود سدھرتی چلی جائیں گی۔ پہلی چیز جس پر آدمی کی زندگی کی سدھار کا دار و مدار ہے، آدمی کی زندگی کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے، وہ ہے نماز۔ اس لیے کہ نماز وہ اعمال کی درستگی کی ترازو اور میزان ہے، یعنی اگر نماز درست ہو جائے گی تو نماز کے باہر والی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خود بخود درست کرتے چلے جائیں گے۔ تو پہلی چیز جس کی آدمی کو اصلاح کرنی ہے، جس کے اندر آدمی کو دھیان پیدا کرنا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم فریضہ ہے، اور نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو نماز کی اصلاح کیسے ہو؟ نماز کی اصلاح کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وضو سے اس کی درستگی کی نیت کرے، یعنی جب آدمی وضو کرے تو وضو کو پورے سنت کے مطابق کرے۔ کن اعمال کے کرنے سے وضو میں کراہت پیدا ہوتی ہے، یعنی ان اعمال کے کرنے سے وضو مکروہ ہوتا ہے، وہ اعمال کون سے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے وضو درست ہوتا ہے۔ تو آدمی کو وضو کے فرائض اور سنن مکروہات بھی یاد ہونے چاہیے، اور جب آدمی طہارت کامل کر لے گا، یعنی جب وضو کامل کر لے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چونکہ نماز کی کنجی جو ہے وہ طہارت ہے، وہ وضو ہے، تو جب وضو درست ہو جائے گا تو اب نماز کے درست ہونے کے امکانات شروع ہو جائیں گے۔ اب نماز ہماری درست ہو جا، اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے آدمی کو یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھتے وقت نماز کے تمام فرائض کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو یہ رکن ادا کر رہا ہوں آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ ایسے ہی نماز کی سنتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آدمی جو رکن ادا کرے اسے اطمینان کے ساتھ ادا کرے، اس کے فرائض و واجبات سنت کے ساتھ ادا کرے۔ جب نماز کو اس کے فرض واجب سنتوں کے خیال کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا تو یہ نماز ایک تو آدمی کی دل جمعی کا سبب بنے گی، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے نماز کے دوران آنے والے خیالات بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن میں بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیا اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہ کون سی نماز روک دیتی ہے؟ کہ وہ نماز بری باتوں سے آدمی کو روکتی ہے جو سنت کے مطابق پڑھی جائے، فرائض کی رعایت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وسوسے آتے ہی رہتے ہیں، تو اس کا جواب حضرت تھانوی نے بہت اچھا دیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جو بھی وسوسہ نماز کے دوران آئے، مثلا دکان کھولنی ہے، سامان لینے جانا ہے، کسی سے پیسے کا تقاضا کرنا ہے، کوئی بھی کام اگر آدمی کے نماز کے دوران دھیان آتا ہے تو اس کو دل ہی دل میں یہ کہہ دے اس کام کو کہ بھائی سب کرنا ہے، لیکن کرنا سلام پھیرنے کے بعد ہی تو ہے۔ ایسا تو نماز چھوڑ کے چلا جاؤں گا سامان لینے میں، جب سلام پھیرنے کے بعد ہی کام کرنا ہے تو جب تک نماز پڑھ لیں۔ اس لیے آدمی کو جب رکوع میں ہو تو رکوع کا خیال، سجدے میں ہو تو سجدے کا خیال۔ اب کوئی آدمی یہ کہنے لگا صاحب نماز پڑھ رہا ہے آدمی کھیل کر آئے، اتنی ساری باتیں ایک دل میں کیسے سوچ لے گا؟ بالکل سوچ لے گا۔ جیسے ایک کار چلانے والا ڈرائیور کار چلاتا ہے تو اس کے پیر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نظر بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میری کار صحیح چلے۔ تو جیسے ایک ڈرائیور کا ہر دھیان سب طرف ہونے کے بعد بھی اس طرف ہوتا ہے کہ کار صحیح چلے، ایسی نماز پڑھنے والے کا دھیان تمام چیزوں کے ساتھ اس طرف ہوتا ہے کہ اس کی نماز درست کیسے ہو۔ اس لیے دوستو حدیث شریف میں ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آواز پہ بھی ہاں نہ کہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے آواز لگی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو بندہ اپنے بندگی کے بعد بھی اللہ کی آواز پر لبیک نہ کہے۔ تو پہلی چیز جس سے آدمی کے اعمال اور زندگی میں سدھار آتا ہے، درستگی آتی ہے،
وہ ہے پہلی چیز نماز۔ اور دوسری چیز وہ ہے جو آدمی کو یہ تمام جوارح کو درست کرتی ہے، وہ ہے آدمی کی زبان، کہ آدمی کی اگر زبان درست ہو جائے گی تو اس کی باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی، اس کے اعمال درست ہوتے وہ چلے جائیں گے۔ اس لیے حضرت علامہ ابن خلدون کا ارشاد ہے کہ آدمی کا وزن اس کی زبان سے ہوتا ہے، یعنی اس کے بول کے ذریعے سے آدمی کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ آدمی میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی بات کا وزن ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات کو کتنی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے، وہ بات کو کتنی سوجھ بوجھ کے ساتھ کہتا ہے، وہ بات کو کتنی صادقے کہتا ہے، اس کے بات کہنے کا انداز میں کیسی تواضع ہے، عاجزی ہے، چھوٹا پن ہے، اکڑ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، منہ چڑھانا نہیں ہے۔ تو آدمی کی اندر کتنا وزن ہے، اس کے وزن کا پتہ آدمی کے زبان کے بول سے لگتا ہے کہ آدمی کتنے وزن کے ساتھ بات کرتا ہے، آدمی کتنی ہوش مندی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے نا کہ آدمی کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے، جب زبان حرکت کرتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ آدمی کے اندر کتنا وزن ہے، آدمی کتنے پانی میں ہے۔ زبان ایسی چیز ہے، اور زبان کے بول معمولی نہیں ہوتے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے آدمی دل میں اتر جاتا ہے، اور الفاظ ہی کے ذریعے سے آدمی دل سے اتر جاتا ہے۔ جب تک آپ الفاظ منہ سے نہیں نکالیں گے تو الفاظ آپ کے غلام ہیں اور آپ ان کے آقا اور بادشاہ، اور جب منہ سے بات نکل گئی تو پھر الفاظ ہمارے بادشاہ ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار آدمی کا کام یہ ہے کہ الفاظ کو غلام بنا کے نہ رکھے، الفاظ کو غلام بنا کے رکھے، ان کو آقا نہ بننے دے۔ غلام کب آقا بنیں گے؟ جب آدمی زبان کے اندر وزن پیدا نہیں کرے گا، بولنے کے اندر سلیقہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ایک بات تو زبان کے سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی اپنے بولنے میں سوجھ بوجھ پیدا کرے۔ دوسرے نمبر پر آدمی بے نتیجہ بات کو زبان سے نہ نکالے، اس لیے کہ بے نتیجہ بات جب زبان سے نکل جاتی ہے تو آدمی کے پاس صرف شرمندگی ہی بچتی ہے، اس لیے بے نتیجہ بات کو زبان سے نہ نکالے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زبان کو ہمیشہ نفع کے لیے استعمال کرے، نفع کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے کسی کی خدمت ہو رہی ہو، دل جوئی ہو رہی ہو، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہو، کسی کی دعاؤں کا حصہ بننے ہو۔ اس لیے ایک بزرگ کا قول ہے نا، ایک بزرگ کا قول ہے، اگر چاہتے ہو کہ خدا ملے، اگر چاہتے ہو کہ خدا ملے تو کام ایسے کرو کہ دعا ملے۔ کہ آدمی کو کام ایسے کرنے چاہیے کہ لوگ دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا، دعائیں تو لی جاتی ہیں۔ کب؟ جب آدمی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ تو اس لیے دوستو، سب سے پہلے آدمی کو نماز درست کرنی ہے، اور نماز کی درستگی پاک وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک آدمی تمام سنت، مستحبات، فرض، واجب کا خیال کر کے رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو کم سے کم ابتداً مشق کے لیے فار پریکٹس آدمی روزانہ ایسی نفل 2 رکعت پڑھنے کی مشق شروع کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی میں سدھار لانا شروع کر دے، اس کی درستگی اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر زبان ہے۔ زبان کے سلسلے میں 2-3 موٹی موٹی باتیں آپ سے عرض کیں۔ ایک تو بے نتیجہ بات کو زبان سے نہ کہیں۔ دوسرے نمبر پر جب بھی زبان کھولیں خیر کی بات بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ تیسرے نمبر پر الفاظ کو اپنا غلام رکھیں، یعنی ان کو بولنے سے پہلے تولیں پھر بولیں، تاکہ الفاظ آپ کے غلام رہیں۔ اور الفاظ کے ذریعے سے ہمیں دل میں اترنا ہے، کسی کے دل سے نہیں اترنا ہے۔ اس لیے دوستو ان دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ عبید بن یونس کا ارشاد ہے کہ اگر 2 باتوں میں سدھار پیدا ہو گیا تو مابقیہ زندگی اور زندگی کے اعمال میں سدھار پیدا ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آدمی ارادہ کر لے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو نیت کر لے کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزانہ دعا کرنی، اللہ تعالیٰ میری نماز کو بھی درست کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ میرے زبان کو بھی درست ہونے کی توفیق نصیب فرما۔